کمسن پارٹ 2۔ کامی میری وادی کے عین بیچ میں چوٹی کی ابری ہوئی چٹان کو دبا رہا تھا، مسل رہا تھا اور مجھے وہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ اپنے شوہر کے ساتھ یہ سب کرنا، اس کا مزہ ہی الگ تھا۔ وہ بھی خاصا کھلاڑی تھا، میری پسند کو سمجھ گیا تھا اور چھوٹی سی چٹان کو ہونٹوں میں لے کر دبا رہا تھا۔ ہر لمحہ میرے لیے یادگار تھا۔ کامی واقعی بہت تجربہ کار تھا۔ کافی دیر تک ادھر ادھر زبان مارنے کے بعد یہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا تو اس کا پرندہ خوب طاقتور اور موٹا تھا۔ مجھے بہت پسند آیا تھا، لیکن میں اندر سے تھوڑا ڈر بھی رہی تھی۔ پہلی بار کوئی اپنا مجھ سے یہ سب کر رہا تھا۔ اس کا مجھ پر پورا حق تھا اور میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اس کو پسند آتی۔ اور پھر کامی کا پرندہ میری وادی کے اوپر پرواز کرنے لگا۔ اس کی اڑان بہت شاندار تھی۔ وہ اوپر پرواز کر رہا تھا۔ کبھی کبھی پرندہ اپنے سر نیچے کو جھکاتا اور گھونسلے میں گھسنے کی کوشش کرتا، لیکن میں اس کو اجازت نہ دیتی۔ پرندے پر میرا اختیار نہیں تھا، لیکن گھونسلے کے منہ کو دبا کر بند کرنا میرے بس میں تھا۔ کامی یہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اسے بھی آنکھ مچولی اچھی لگ رہی تھی، لیکن یہ کھیل زیادہ دیر جاری نہ رہ پایا۔ میں جو خود کو زیادہ ہی تیز سمجھ رہی تھی، نوید کی طاقت کے آگے یہ کچھ نہیں تھا۔ ہلکا سا دباؤ ڈالا تو اس کا چپو میری جیب میں اتر گیا۔ کامی تم کتنے بے رحم ہو، بے اختیار میرے ہونٹوں سے نکلا، لیکن اس کو کچھ پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ اب اس کا چپو جھیل میں اندر تک اتر چکا تھا اور وہ میری چکنی کشتی کو کنارے لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے اس کی ایک حرکت مزہ دے رہی تھی۔ ہاں کامی، تم کامیاب ہو جاؤ گے، بس کوشش جاری رکھو، میں نے اس کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو کامی نے زیادہ رفتار سے چپو چلانا شروع کر دیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے میری کھلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تو میں نے کہا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں تو تم کو اناڑی سمجھ رہی تھی، لیکن تم تو پکے کھلاڑی ہو۔ میری کشتی کو کنارے لگا کر ہی چھوڑو گے؟ تو کامی مسکرا کر بولا، ہاں یہ تو میرا کام ہے، مجھے کرنا پڑے گا۔ اگر میں نہیں کروں گا تو کسی اور کو موقع مل جائے گا، کیونکہ عورت کی کشتی کنارے نہ لگے تو وہ اپنے کپتان بدل لیتی ہے۔ کامی کی بات میں کتنی گہرائی تھی، میں سمجھ سکتی تھی۔ کتنے نادان مردوں سے ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے، جو عورت کی ضرورت کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، بس اپنا کام نکالا اور راہ لی۔ ایسے مردوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کب ان کی عورت خاموشی سے اپنا ایک اور ساتھی ڈھونڈ لیتی ہے، کیونکہ ہر کسی کی ضرورت ہے کہ اس کی کشتی کنارے پر پہنچے۔ بیچ راستے میں چھوڑ جانے والے مرد کے ساتھ عورت واقعی گزارا نہیں کر سکتی۔ کامی اپنا ہنر دکھا رہا تھا اور میں آنکھیں بند کر کے اس پرلطف سفر کے بارے میں سوچ رہی تھی جو میرے ستیلے باپ نے شروع کیا تھا، لیکن اس کی قسمت میں کچھ خاص مزہ نہیں تھا۔ وہ پیاسا ہی رہا تھا، لیکن اس نے مجھے بیچ کر اپنی مرضی کی قیمت چکا لی تھی۔ پھر سردار ڈاکو میری زندگی میں آنے والا پہلا خوش نصیب مرد تھا، جس نے صحیح معنوں میں مجھ سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کے بعد بڑا سائیں، بڑے سائیں نے جو میرا حشر کرنا تھا یہ تو میں جان گئی تھی، لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس کے ہاتھوں بچ نکلی تھی۔ وہ انسان تھا؟ ہرگز نہیں، وہ تو شاید کوئی اور ہی مخلوق تھی، جو دنیا میں آیا ہی لڑکیوں کو اندر سے برباد کرنے کے لیے تھا۔ اس کی مہربانی تھی کہ اس نے میرے ساتھ تعاون کیا تھا، ورنہ شاید اس دوپہر جب میں بڑے سائیں کے ساتھ حویلی کے ایک کمرے میں تھی، میرا آخری دن ہوتا۔ بڑے سائیں کا خیال ذہن میں آتے ہی میں بے چین ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ ابھی بھی وہی میرے ساتھ مصروف ہے۔ میں بے چین ہو کر ہلنے لگی۔ میرا ہلنا کامی کے کام آ گیا اور وہ مجھ سے پہلے کنارے جا لگا۔ وہ ہار گیا تھا اور میں جیت چکی تھی۔ حالانکہ ابھی تک میری کشتی بیچ مزداری کھڑی ہچکولے لے رہی تھی، پھر بھی کامی نے کوشش جاری رکھی اور کسی نہ کسی طرح مجھے کنارے پر پہنچا ہی دیا۔ ہماری پہلی رات بہت اچھی گزری تھی۔ میری زندگی بھر کا ساتھی میرے ساتھ تھا، تو رات یادگار کیوں نہ بنتی؟ لیکن یہ رات کامی کے ساتھ میری پہلی نہیں، شاید آخری تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اگلی صبح جب میں جاؤں گی تو کامی نہا کر تیار ہو رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو صبح صبح جناب؟ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا تو وہ بولا کہ پہلی بات تو یہ کہ صبح نہیں ہے، 11 بج رہے ہیں، اور پھر ہم دونوں مل کر ناشتہ کریں گے۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ باہر نکل گیا۔ میں بھی نہانے چلی گئی اور پھر تیار ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن 2 گھنٹے بعد بھی وہ واپس نہ لوٹا۔ میں تو بھوک سے بے چین ہونے لگی اور فریج سے کھانا نکال کر گرم کر کے خود ہی کھا لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ کھانا کھا کر کچھ دیر کے لیے کامی کے والدین کے ہاں چلی جاؤں گی۔ کامی کی چھوٹی بہن سے میری کافی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے 2-3 سال چھوٹی تھی، لیکن میری طرح کافی خوبصورت لڑکی تھی۔
ابھی حال ہی میں اس نے میٹرک پاس کیا تھا اور اب کالج میں داخلہ لینے والی تھی۔ خیر، ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے ایک نگاہ خود پر ڈالی اور گھر سے باہر نکل آئی، لیکن سامنے سے ایک گاڑی تیزی سے میری طرف آئی اور میرے بالکل پاس آ کر رک گئی۔ مجھے گاڑی کچھ جانی پہچانے لگی اور پھر اس میں سے جمیل نمودار ہوا۔ جمیل ڈرائیور جو مجھے اور لارے کو یہاں تک لے کر آیا تھا، ابھی چند ہفتے پہلے ہی تو میں نے اس کی بیمار بچی کو علاج کے لیے پیسے دیے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ میڈم جی، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کچھ دیر بات کر سکتی ہو، بڑی اہم بات کرنی ہے میں نے آپ سے۔ وہ میری طرف دیکھ کر ایسے لہجے میں بولا کہ میں تھوڑی چونکی۔ ہاں ہاں جمیل، آ جاؤ اندر بیٹھتے ہیں، میں اسی لیے گھر آ گئی۔ تو وہ بولا، میڈم جی، ویسے تو مجھے آپ کو شادی کی مبارکباد دینی چاہیے تھی، لیکن جو خبر میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ اچھی نہیں ہے۔ جمیل کی بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا مطلب جمیل، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ تو وہ بولا، میڈم جی، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ لوگ آپ کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور آپ کے شوہر کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو جمیل، تم ہوش میں تو ہو؟ میں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جمیل بولا، ہاں میڈم جی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن تم کو یہ سب کس نے بتایا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تو جمیل بولا کہ باہر اڈے کی طرف شور مچا ہوا ہے، ایک لڑکا اغوا ہو گیا ہے، اور میں نے تھوڑی سی تحقیق کی تو مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ جو اغوا ہوا ہے اس کا آپ سے کیا تعلق ہے۔ کیونکہ میں بھلے آپ کی شادی میں شریک نہیں تھا، لیکن کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں تھا جب میں آپ کی طرف سے غافل ہو کر بیٹھا ہوں، کیونکہ میڈم جی میری زندگی آپ کے لیے وقف ہے، آپ نے میری بچی کی جان بچا کر مجھے خرید لیا ہے۔ جمیل، اب کیا ہوگا؟ کیا مجھے کامی کے اغوا ہونے کے اس کے گھر والوں کو بتا دینا چاہیے؟ میں نے جمیل سے مشورہ مانگتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، سوچنا بھی مت میڈم جی، بات کھلے گی، بہت آگے تک جائے گی، ہر کوئی آپ کو کامی کا مجرم سمجھے گا، کیونکہ جنہوں نے کامی کو اٹھایا ہے ان کی دشمنی کامی سے نہیں بلکہ آپ سے ہے، اور یہ بات معلوم ہونے پر کامی کے گھر والے آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ اس کی بات بہت حد تک درست تھی، وہ زمانہ شناس بندہ تھا، تو اب کیا کروں، تم ہی بتاؤ؟ میں نے پریشانی سے انگلیاں چٹاختے ہوئے پوچھا۔ تو وہ بولا، میڈم جی، آپ اپنی تیاری کریں اور ہم ابھی اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ میں اپنے گھر والوں کو بتا کر آیا، یوں کہ شاید کچھ دن گھر نہ آ سکوں۔ ہمیں سب سے پہلے تو کسی محفوظ مقام پر جانا ہے، پھر آگے کا سوچا جائے گا۔ ٹھیک ہے جمیل، تم ابھی جاؤ، 2 گھنٹے بعد مجھے آ کر لے جانا، تب تک میں ضروری تیاری کر لوں۔ وہ مجھے ہوشیار رہنے کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ میں جلدی سے اٹھی اور گھریلو کپڑے اتار کر ٹراؤزر شرٹ پہنی، شوز پاؤں میں ڈالے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر اس بینک کا رخ کیا جہاں میں نے ساری دولت محفوظ رکھوائی تھی۔ ویورز، کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔